اللہ کی قسم یہ نام بہت ہی زیادہ مبارک ہے اور بہت زیادہ جلالی ہے۔ جو بندہ بھی اس نام کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اس نام سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ جلالی اسم اعظم ہے۔ بس آپ نے آج اس نام کو پڑھنا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن اس وظیفے کو بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ نام ہے یا قہارو اور یا جبارو۔ یہ دونوں نام اتنے جلالی ہیں کہ آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکال دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے وہ قوت کاملہ کے عکس ہیں جنہیں سمجھنا ہی آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا، اور پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جس نے بھی آپ پر نظر بد یا جادو کیا ہے یا تعویذات کیے ہوئے ہیں، اللہ والوں کالے جادو کے معاملات ہیں، جو بھی ہے آپ لوگ بس ان ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد تمام تر پریشانیاں چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ یہ نام بہت مبارک، بہت بابرکت ہے۔ یہ اتنا پاکیزہ اور اتنا جلالی نام ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہونے والی ہیں۔ لیکن اس وظیفے کو پڑھنے کے اللہ والوں کچھ طریقہ کار ہیں۔ پہلے وظیفہ سمجھ لیں، پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز طریقہ کار بتاؤں گا، کیونکہ یہ رات کے وقت پڑھنے والا ہے، یہ عمل رات کے وقت کرنے والا ہے۔ اور جو بندہ بھی رات کے وقت دولت کی یہ تسبیح پڑھے گا اس کو کروڑوں روپے غیب سے ملیں گے، غیب سے اس کی حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، غیب سے اس کے معاملات حل ہونے والے ہیں، غیب سے اللہ رب العالمین اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو غیب سے ہی کام کرتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، آپ لوگ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے میں بند گلی میں داخل ہو گیا ہوں، تو دوستو یہ دولت کی آپ لوگوں نے خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے یہ جلالی اسم اعظم صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، پھر جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اللہ والوں، اگر پہلے آپ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، پہلے کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی، لیکن اب جو ہے پریشانیاں آپ پر امٹ آ رہی ہیں، آپ کو روک رہی ہیں، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر نہیں جا رہی، یا پھر کامیابیوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کچھ مسئلوں کی وجہ سے آپ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے، یعنی لاکھ کوشش کر لی اور اللہ والوں پھر بھی کامیابیاں نہیں مل رہی، تو آج یہ جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کا یہ سچا وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس گھر سے کوسوں دور پریشانیاں بھاگتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نیک فرشتے اور رحمت والے نوری ملائکہ آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتے ہیں، آپ کا حصار کر لیتے ہیں، اور آپ پر پھر کوئی نظر بد نہیں ڈال سکتا۔ لیکن دوستو، یہ یا قہارو یا جبارو یہ بہت ہی زیادہ جلالی اسم اعظم ہے، یہ بہت خاص اسم اعظم ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دشمنیوں کی وجہ سے بھی، کسی سے حسد کی وجہ سے بھی وظائف پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو ہی نقصان ہو جائے۔ لیکن اگر آپ لوگ پریشان ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے، فکر و فاقہ بہت زیادہ جو ہے وہ عروج پہ جا چکا ہے، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر نہیں آ رہی، تو پھر یا قہارو یا جبارو کی یہ تسبیح آپ کی قسمت کو سنوار دے گی۔ یہ اللہ پاک کی ایسی تجلیات ہیں جس سے یقین کرے شیطان بھی دور بھاگتا ہے، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے وہ قوت کاملہ کے عکس ہیں، لیکن ان کو پڑھنا صرف رات کے وقت ہے۔ دوستوں، رات کے وقت جو بندہ بھی ان خاص تسبیحوں کو پڑھتا ہے، اللہ پاک کامیابی ہی کامیابیاں اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ یہ اتنا خاص اور بابرکت وظیفہ ہے، لیکن پڑھنا رات کے وقت ہے۔ رات کے وقت یا قہارو یا جبارو کی یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر جو معجزہ ہوگا آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے۔ غیب سے ہی ہر دولت کا انتظام ہونے والا ہے، غیب سے ہی آسانیاں ہونے والی ہیں، غیب سے ہی معاملات حل ہونے والے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ پانی کے گلاس پہ پڑھیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پانی کے گلاس پہ اس وظیفے کو پڑھوں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر اللہ پاک کی ان ناموں کی برکتیں داخل ہو جائیں، تاکہ جسم کے ریشے ریشے سے بھی بیماریاں نکل کے بھاگی، کیونکہ آج کل بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کینسروں جیسی اتنی بڑی بڑی بیماریاں بچوں کو ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا
یہ وظیفہ پانی کے گلاس پہ دم کر کے پئیں تاکہ آپ کے جسم میں اگر کوئی کینسر کے جراثیم ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور یہ سائنسدانوں نے بھی سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ بات ثابت کری ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے جو کینسر کے جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کل آپ خود دیکھیں کہ قرآنوں کی تھیراپیاں دی جا رہی ہیں، تو لہٰذا ہم لوگ تو مسلمان ہیں اور ہماری آسمانی کتاب قرآن پاک جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، تو یہ زیادہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھیں۔ تو دوستو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں آپ کی طرف آ جائیں گی۔ تو دوستو یہ سچا وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پھر جو معجزہ ہوگا آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ آج آپ کی پریشانی کا آخری دن ہوگا، لیکن دوستو اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے، پھر معجزہ خود دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والو اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ پڑھیں، یقین کریں اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ اس وظیفے کو 1-2 منٹ نکال کر پڑھنے کا معمول بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی سنورتی ہے، آپ کے بد قسمت کے تالے کھلتے ہیں۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، یقین کریں آپ کی تمام دکھیاریاں، جو بھی پریشان حال میری بہنیں ہیں، دوست احباب، اس عمل کو چاہے زندگی میں ایک رات پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں، عمل کی اجازت آپ تمام لوگوں کو عام ہے۔ ہر بندے کو، ہر مرد، ہر عورت کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو ایک بات ذہن میں رکھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ پانی لے لیں اور اس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ یقین کریں یہ ایسا سچا عمل ہے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو نکال کر دور پھینک دے گا۔ ایک نئی زندگی کی نوید ہوگی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں۔ اللہ والوں اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا، آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، بس پڑھنا رات کے وقت ہے۔ یہ رات کی خاص تسبیح ہے، یہ رات کا خاص عمل ہے۔ ویسے تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ لوگوں کو دولت کی، پیسوں کی، روپیوں کی فوری طور پر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس خاص عمل، اس خاص خزانوں والی تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی سچا عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آج تک جس نے بھی پڑھا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ آج تلک جس نے بھی یہ عمل پڑھ لیا راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ راتوں رات اپنے حالات کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو خدا را زندگی میں ایک بار لازمی اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھنا، پھر آپ لوگ دوبارہ کبھی اس عمل کو چھوڑو گے ہی نہیں، اس عمل کو ہی پڑھو گے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے، عمل بہت خاص ہے، تسبیح بہت خاص ہے، طریقہ کار بہت آسان ہے، اور اس عمل کو بچہ پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں، بڑا ہی مشکل کشا عمل ہے اور بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو اطمینان، سکون سب ملے گا۔ اس عمل کو آپ لوگ بستر پر بھی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کی یہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ اس عمل کو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، یا پھر آپ لوگ اس عمل کو کہیں اور جگہ پر، خاص جگہ پر، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اس عمل کو آپ لوگ اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، آپ کا سینہ، آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور پھر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے تمام معاملات کو بہتر کر دے گا۔ آپ کی اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ شدید
پریشان ہیں، لوگوں سے ادھار لینے پر مجبور ہیں، مقروض ہیں، اور مقروض قرض بھی اتنا زیادہ کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، تو آج اس دولت کا خاص عمل، اس دولت کی سلطان تسبیح کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کی خالی جیبوں کو دولت سے بھر دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر پانی کے گلاس پر اس عمل کو پڑھ لیا، آپ لوگ اپنی زندگی سے ٹینشنوں کو دور کر دیں گے۔ یہ ٹینشنوں کو دور کر دینے والا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے جو آج میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے رات کا یہ معجزاتی عمل پڑھیے گا، انشاءاللہ آج آپ کی خالی جھولیاں، آپ کی خالی الماریاں دولت اور پیسوں سے فوری طور پر بھر جائے گی۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، فارغ وقت میں رات میں عمل پڑھنے ہیں، آپ نے فارغ طور پر آپ بیٹھ جائیں، جب آپ فری ہوں، سارے دنیا جہان کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس بات کا خیال کریے گا کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ کوشش کریں کہ پہلے آپ لوگ استغفار پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ملاحظہ کر لیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، باوضو آپ لوگ مصلی پر بیٹھ کر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر جہاں آپ کو وقت ملے، آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کا سب سے بہترین حل توبہ ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، جتنی زیادہ استغفار کریں گے، جتنی زیادہ توبہ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے اتنی جلدی آسانیاں فرمائے گا۔ پہلے اللہ پاک کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کا آسان طریقہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، صرف اشارہ دے کے جا رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک لمبی سانس لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی جو آپ نے نافرمانی کری اللہ پاک کی اس کو ذہن میں رکھیں، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 70 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں، آپ کی آنکھوں سے جب آنسو نکلنا شروع ہو جائے تو آپ نے استغفار پڑھنا بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولیں اور فوری طور پر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی اپنے مالی معاملات میں گھرا ہوا ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اللہ پاک کی ذات پاک میں کھویا ہوا ہے، کوئی اس طرح سے دنیا دار بن چکا ہے کہ وہ حرام رزق کما رہا ہے۔ اللہ والوں، آج کوئی بھی معاملات ہے، کوئی بھی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، آج آپ لوگ تمام اپنی دکھ درد پریشانیوں کو ذہن میں رکھیں، نیت کریں، اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔
جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں فرشتوں جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 30 نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔
اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا. یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے. جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والو دعا کریں. دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے. ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں. ارے بھائی اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو. اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے. تو اللہ والو جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی. آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا. اگر ہمارے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.